सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ معزز حاضرین اور سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی ہر طریقے سے رہنمائی کی ہے، چنانچہ مستقبل کے تعلق سے آنے والے وقت میں دنیا میں کس طرح کے حالات رونما ہوں گے، اس کے سلسلے میں بھی اسلام نے پوری رہنمائی مسلمانوں کی ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا فتنے اس دنیا میں بڑھتے جائیں گے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، کہ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اتنے زیادہ فتنے رونما ہوں گے عنقریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، آپ کا اشارہ یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ رونما ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے فتنے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو قطرات کتنی کثرت کے ساتھ گرتے ہیں۔ جب کبھی بھی موسلا دھار بارش ہو، آپ اس کی تصویر دماغ میں لے آئیے کہ بارش کے قطرے کتنے سارے گرتے ہیں، جس سے بارش ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو بارش کے قطرے جس کو گننا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے فتنے کثیر تعداد میں رونما ہوں گے۔ یہ آپ کا اپنی امت کو پیغام ہے تاکہ امت چوکنی رہے، جاگتی رہے اور فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر کرتی رہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا
کہ دنیا کی جو صورتحال ہونے والی ہے وہ دھیرے دھیرے بھلائیاں ختم ہو کر کے برائیاں اور فتنے اس قدر وجود میں آ جائیں گے کہ دنیا میں صرف مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے یہی نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من الدنیا، دنیا میں سے کچھ بچا نہیں ہے الا بلاء و فتنہ، سوائے مصیبت کے اور فتنوں کے۔ اتنی مصیبتیں اور اتنے فتنے رونما ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یمر الرجل بقبر الرجل، کہ آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، فیقول، تو وہ تمنا کرے گا، یا لیتنی مکانا، میں اس کی جگہ ہوتا۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بڑا دیندار ہوگا یہ کہنے والا، دین کی خاطر پریشان ہو کر کے کہے گا کہ دنیا میں رہنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا مطلب نہیں اس حدیث کا، بلکہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور الجھنیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ دنیا دار آدمی بھی جس کو دین سے بڑی محبت نہیں ہے، دین کا پابند نہیں ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، مر رہا ہے، وہ بھی سوچے گا اور چاہے گا ارے جھنجھٹ سے آزادی ملتی، یہی مر گیا یہی اچھا ہے۔ دنیا دار آدمی کہے گا یہ بات۔ آدمی کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کون؟ دیندار نہیں، دنیا دار آدمی کہے گا یا لیتنی مکانا، مر گیا وہ اچھا ہے۔ پریشانی میں جی رہے ہیں، نہ نیند آ رہی ہے، نہ کسی طریقے سے سکون ہے، ہر ٹائم ٹینشن میں۔ تو یہ فتنوں کی اور مصیبتوں کی دنیا میں کثرت ہوگی جس کی رہنمائی اسلام نے پوری طرح کر دی ہے۔ ڈھیر سارے فتنے ہوں گے، بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر فتنوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو شروع کر دی جائے تو کئی خطبات جمعہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ جو اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ فتنہ ظاہر ہوگا، تو اگر اس کو تسلسل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا جائے تو کئی خطبات کم پڑ جائیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت کی نشانیوں کے علاوہ جو فتنے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی زیادہ تر وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے چھوٹی نشانیوں کے بارے میں اسلام نے کیا بتایا۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ خود ایک نشانی ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا پھٹ جانا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی۔ اسی طریقے سے علماء کی موت، دین کے سچے اور صحیح جانکار دنیا کو خیر آباد کہیں گے۔ ابھی پچھلے سال عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے بڑی تعداد میں پوری دنیا میں علماء نے موت کے جام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے اچانک موت، یہ ہمارے آپ کے بیچ میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ارے ابھی تو اچھا خاصا تھا، ٹھیک تھا، ارے کیا ہو گیا، ابھی تو ہم نے بات کیا تھا اس سے، ابھی تو بیٹھ کے چائے پیے تھے۔ اچانک موت، بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اچانک چلا گیا بھائی، تو یہ بھی قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے۔ برکت کا ختم ہو جانا، کمائی دیکھو ڈھیر ساری ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، مہینہ ختم ہوتے ہوتے 50,000 کی سیلری ختم، ادھار پہ گزارا کر رہا ہے۔ برکت ختم ہو جانا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی۔ وقت جلدی گزر جانا، پہلے لگتا تھا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ عید آتی تھی تو لگتا ہے کہ ہاں عید آئی ہے بڑے انتظار کے بعد،
اور اب لگتا کرے ابھی تو عید گئی تھی، ابھی جمعہ پڑھا تھا پھر جمعہ آ گیا، ہاں ابھی تو صبح ہوئی تھی ابھی شام ہو گئی۔ پہلے لوگوں کا وقت کٹتا نہیں تھا اور اب لوگوں کے پاس 24 گھنٹے کم پڑ گئے، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ عرب میں نہریں اور ہریالی کا وجود، اور یہ ہونے لگا ہے، عرب میں ہریالی ہونے لگی ہے اور نہروں کا بھی انتظام ہو رہا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ عورتوں کی کثرت، عورتیں زیادہ ہوں گی، ویسے ہی عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں عام طور پر ایک سے زیادہ شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی عورت کی تعداد اکٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو عورتیں زیادہ ہونا، آپ ریشیو نکال لیجئے، ہاں شرح نکال کر کے آپ دیکھیے تو عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی 40 اور 50 عورتوں کا ذمہ دار ہوگا اور کفالت کرے گا، یہ بھی وقت آنے والا ہے۔ زلزلے بکثرت ہوں گے، یہ سب چھوٹی نشانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا، ارے غیروں کے بیچ میں تو چھوڑو، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بیچ میں بھی آج اسلام دھیرے دھیرے اجنبی بنتا چلا جا رہا ہے۔ جو سچا مسلمان ہے وہ معاشرے میں وہ کنارے پڑنے لگا ہے، لوگ اس کو کنارے کرنے لگے، اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، تو یہ کچھ نشانیاں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ فتنے تو ڈھیر سارے جس کی پیشین گوئی اسلام نے کی تھی، بڑی نشانیوں کے بارے میں بھی اسلام نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اچھی خاصی تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے میں صرف ترتیب اور کچھ چیزیں گنانے کے بعد ایک کے اوپر تھوڑی گفتگو کروں گا آج۔ بڑی نشانیاں، جنگیں ہوں گی خوب مسلمانوں کی، جنگیں، اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال دنیا میں آئے گا، اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، یاجوج ماجوج نکلے گا، یہ قوم نکلے گی، پاکیزہ ہوا چلے گی، سارے مسلمان جو سچے مسلمان ہوں گے ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اور 3 خسوف ہوگا، یعنی بڑے پیمانے پر زمین دھس جائے گی، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کے قریب مقام بیدا دھسے گا، جزیرۃ العرب کی جو بات کہی گئی ہے۔ مغرب میں زیادہ امکان ہے کہ امریکہ دھسے گا، اور مشرق میں زیادہ امکان ہے کہ جاپان دھسے گا، اس طریقے سے اندازہ ہے۔ تو 3 خسوف ہوگا، بڑی جگہ، بڑا علاقہ دھس جائے گا زمین کا۔ اسی طریقے سے مغرب سے، پچھم سے سورج نکلے گا اور ایک دھواں پوری زمین کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی، اور دابت الارض، ایک عجیب قسم کا جانور قیامت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا، مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آخری نشانی آگ، ایک آگ نکلے گی جو انسانوں کو ہانک کر کے میدان حشر میں جمع کرے گی۔ ان میں سے دجال کا جو ذکر آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو آج خاص طور پہ مقصود ہے۔ دجال، یہ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں حملوں کی زبان میں کہ دھوکے باز، مکار، جھوٹا۔ دجل سے دجال بنا ہے۔ دجل مشہور لفظ ہے، دجل و فریب بولا جاتا ہے عام طور پہ، جھوٹ بولنا، حقیقت کے خلاف کوئی چیز کو پیش کرنا۔ تو دجال کچھ ایسی چیزیں پیش کرے گا جو حقیقت میں ہوں گی نہیں، سراسر وہ جھوٹ کا پرچار پرسار کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو طاقت ملے گی، وہ ایک بہت بڑا فتنہ کے طور پہ اس دنیا میں آئے گا۔ اب اس کا نام جو دجال رکھا گیا ہے، اور وہ حقیقت کے خلاف جو چیزیں پیش کرے گا وہ کیا ہوں گی؟ وہ حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، دجال کے حکم سے بارش ہونے لگے گی۔
दज्जाल के हुक्म से नबातात उगने लगेंगे, पौधे उगने लगेंगे, जानवर मोटे ताजे हो जाएंगे उसके हुक्म से, जानवरों का दूध बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जमीन को वो हुक्म देगा तो जमीन से खजाना निकल आएगा, वो हुक्म देगा कहत साली के सिलसिले में तो कहत आम हो जाएगा। जाहिर सी बात है एक इंसान देख करके तो परेशान हो जाएगा, जबकि ये सब झूठ होगा, सच्चाई इसमें नहीं होगी। इसी तरीके से कत्ल के बाद किसी को कत्ल करेगा और कहेगा कि जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाएगा। उसके पास जन्नत भी होगी, इंसानों की आंखों के सामने जन्नत लेकर के टहल रहा होगा। जहन्नम भी होगी, उसके हाथ में जहन्नम भी, आग ही आग। और इन सब चीजों को दिखाने के बाद वो बोलेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी बात मानो, मेरे ऊपर ईमान ले आओ। और अपने मानने वालों को, अपने लोगों को जो धोखा की शक्ल में वो जन्नत दिखा रहा होगा उसमें डालेगा, और इनकार करने वाले को अपने धोखा वाली जहन्नम में डाल देगा। तो ये सब चीजें धोखा और फरेब के तौर पर उसकी तरफ से होगा, इसमें सच्चाई नहीं होगी। ये जो सारी चीजें वो करेगा हकीकत के बरक्स। हमें आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें बताई गई हैं, आज हम धोखों की दुनिया में जीने लगे हैं। हर तरफ धोखा ही धोखा है, हर तरफ धोखा ही धोखा है। आपको शायद यकीन ना हो जो मैं बोल रहा हूं, टेलीविजन स्क्रीन आपके सामने है, बहुत बड़ा पर्दा, अब तो 3D में स्क्रीन आने लगी है ना। ऐसा लग रहा है कि इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, जबकि उसके अंदर तो कुछ नहीं, तो डब्बा है, शीशा तोड़ दो खत्म। धोखा है ना। स्क्रीन में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो तो धोखा है, हो रहा है आपके सामने। आप स्क्रीन तोड़ दीजिए, देखिए गायब है सब, धोखा है। अरे उसको जाने दीजिए, लोग कहते हैं कि दूध आज पी रहे हैं, धोखा है, दूध नहीं पी रहे हैं आप, पाउडर पी रहे हैं आप। तमाम चीजों में मिलावट है। आप समझ रहे हैं कि हम सही चीज खा रहे हैं, सही चीज तो है ही नहीं। ये दज्जाल कब आएगा और कब जानवर का दूध बढ़ जाएगा? आज ही से लोग दज्जाल वाला काम करके जानवर का दूध बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे भाई? 1 लीटर जिस जानवर का दूध निकलना चाहिए 5 लीटर निकाल रहे हैं, धोखा है, नेचुरल नहीं है वो। सारी सब्जियां, सारे अनाज और सारे फल फ्रूट, सब में धोखा है। तो वो बड़े पैमाने पर वो उसकी शक्ल तो कुछ और ही होगी। अभी भी हम लोग धोखे की दुनिया में जी रहे हैं। हर तरफ से धोखे ने और मकर और फरेब ने, झूठ ने सारे इंसानों को नरगे में ले लिया है। तो दज्जाल का फितना कितना बड़ा होगा, ये तो छोटी छोटी शक्लें हमारी आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मा बैन खल्क़ आदम इला क़ियामिस साअ, आदम की पैदाइश से लेकर के क़यामत कायम होने तक, खल्कुन, कोई मखलूक और कोई फितना, कोई भी चीज खतरनाक और बड़ी नहीं है अकबर मिन दज्जाल, दज्जाल से। तो जब हम लोग धोखे की दुनिया में जीने लगे हैं तो उस वक्त का धोखा कितना बड़ा धोखा होगा। ऐसे ही कोई ईमान थोड़ो ले आएगा दज्जाल के ऊपर। बहुत सारे कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी उनके इन करिश्मातों, उनके इन करिश्मों और जादू और झूठ और मकरो फरेब के जाल में फंस जाएंगे और कहेंगे कि नहीं यही रब है, ईमान ले आएंगे। तो दज्जाल की परछाई हमारी आपकी निगाहों के सामने दुनिया में मौजूद है। अभी दज्जाल आया नहीं, दज्जाल की परछाइयां हम देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी परछाई दज्जाल की क्या है? मीडिया है। दुनिया में दज्जाल की सबसे बड़ी परछाई मीडिया है। सबसे ज्यादा इंसान को धोखे में आज मीडिया रख रही है। सबसे ज्यादा झूठ
میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. دجال کے آنے کا انتظام میڈیا کر رہی ہے, میڈیا کر رہی ہے, اور اس میڈیا کو سب سے زیادہ کنٹرول دجال کے پیروکار یہودی کیے ہوئے ہیں. ہاں, یہودی, یہ دجال کی فوج ہوگی. یہ خراسان سے, ایران کے شہر خراسان سے نکلے گا, اور اس کی فوج, اصل فوج ہوگی وہ یہودی. 70,000 یہودی اس کے ساتھ. جب یہ 40 دن میں, وہ پیمائش الگ ہے ہاں کہ ہم لوگوں کے دنوں کے حساب سے کتنا ہوگا وہ, تو اس کے لیے 40 دن کا لفظ استعمال کیا گیا. پوری دنیا کا چکر کاٹ لے گا وہ, اور اس کے بعد دمشق جائے گا, شام, اور وہاں پہ مہدی علیہ السلام پہلے سے جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے, اور اس کے بعد 70,000 یہودیوں کو لے کر کے یہ آخری لڑائی لڑنے کے لیے چل پڑے گا دمشق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ میں نزول فرمائیں گے. دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی منبر پہ نزول فرمائیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا. مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ, لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں, آپ ہی پڑھاؤ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑائی لڑنے کے وجہ وہ بھاگنے لگے گا, تو ایک مقام لد میں جا کر کے اس کو گرفتار کریں گے اور اپنے نیزے سے اس کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد یہودیوں کو چن چن کر کے مسلمان ماریں گے, اور دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ بھی نہیں دے گی. پتھر, درخت, سب چلا چلا کے بولیں گے یہاں یہودی چھپا ہے, آؤ اس کو مار ڈالو. پوری دنیا سے باطل کا خاتمہ ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہودی یہ اصل فوج ہے دجال کی, اور اس کی تیاری یہودی بہت دنوں سے کر رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت دنیا میں میڈیا ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ کنٹرول یہودیوں کا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ میڈیا پھیلاتی ہے. سارے پروپیگنڈا پوری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے میڈیا رچتی ہے, سازشیں رچتی ہے. اب آپ بہت دور مت جائیے, ابھی ہمارے دیش ہی میں کسان تحریک چل رہی ہے, کئی مہینے سے, 2 مہینے سے زیادہ ہو رہا وہ. اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے جو حالات بتا رہے ہیں, سچائی اللہ جانتا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر اسی میڈیا کا استعمال کر کے ایک سازش رچی گئی, ایک پلان کیا گیا کہ اس تحریک کو کمزور کیسے کرنا ہے. اور لال قلعہ کے اوپر بھیڑ جاتی ہے, وہاں پہ ملک کے جھنڈے کے قریب میں دوسرے جھنڈے وہ نصب کر دیتی ہے بھیڑ, بڑا بوال ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہی جھوٹ کی مشین, دجال کی سب سے بڑی پرچھائی اور پروپیگنڈا کو دنیا میں عام کرنے والی چیز میڈیا, وہ حرکت میں آتی ہے, جس کو لوگ خرید کر کے استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری آپ کی بیوقوفی کہ ہم خبریں دیکھتے ہیں, یہ ایک بزنس ہے دنیا میں. تو وہ پورا اس کو اس طریقے سے ماحول بنا کر کے ایک دن میں تیار کر دیتی ہے کہ وہ تحریک جو اتنی بڑی مضبوط تحریک لگ رہی تھی, اچانک ایسا لگتا ہے کہ وہ تحریک ختم ہو گئی. کل کی جو تصویر تھی دن بھر کی, غازی پور بارڈر کی, سنگھو بارڈر کی, اور دیگر جہاں پہ بھی علاقے میں کسان جمے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا ہے تحریک ختم, اور 1-2 گھنٹے میں سب ختم ہو کر کے تحریک کا نام و نشان نہیں رہے گا. یہ تو کہیے کہ اس کے بعد پھر تحریک نے مضبوطی پکڑ لی, اور اس کے بعد پھر وہ تحریک چل رہی ہے ابھی. اور یہ اس تحریک کا حال ہے جس تحریک کے بارے میں ہم لوگ, آپ لوگ, سب لوگ کہتے ہیں کہ سکھ بڑی متحد قوم ہے, بڑی مضبوط پلاننگ کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارا اور آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے مسلمان. ہم لوگ اگر ایسی تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کرتے تو کتنی گولیاں چل چکی ہوتی اب تک, کتنے مر چکے ہوتے, اور کب کی تحریک ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اتنی مضبوط تحریک کو بھی ایک دن میں میڈیا نے کتنا کمزور کر دیا. تو آگے ہم آپ کو لے چلتے ہیں, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اصل, کہ ایک سچا مسلمان
ان فتنوں کے دور میں جینا تو ہے, ہم خودکشی بھی نہیں کر سکتے. اسلام ہمیں خودکشی کی بھی اجازت نہیں دیتا. جینا بھی ہے, اسی دنیا میں رہنا بھی ہے. ایک سچا مسلمان کیا کرے؟ ایک سچے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیڑ نہیں بننا چاہیے. اسلام اس کی تلقین نہیں کرتا, نہ تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ جذبات میں آ کر کے کبھی بھی بھیڑ بن کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے لگتے ہیں. اسلام جو کہتا ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. فتنوں کے دور میں مسلمان کیا کرے؟ سچا مسلمان کیا کرے؟ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ. فتنے ہی فتنے ہیں ہر طرف آدمی کے لیے. گھر میں بھی فتنے ہیں, بال بیوی بچے. مال بھی فتنہ ہے جس کے لیے دن رات ایک کرے ہوئے ہیں ہم آپ. خود ہماری ذات بھی, نفس بھی فتنہ ہے جو بہت ساری برائیوں کرنے پہ ہمیں آپ کو مجبور کر دیتا ہے. اولاد بھی فتنہ ہے, پڑوسی بھی فتنہ ہے. فتنے ہی فتنے ہیں. تو کیا کرے؟ اسلام کہتا ہے یکفرھا, ان فتنوں کو کون ختم کرے گا؟ کون آپ کو ان فتنوں سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا؟ ایک مسلمان کو فتنوں سے بچنا ہے, محفوظ رہنا ہے. کیا کرے؟ الصیام, روزہ رکھے. روزہ فتنوں سے بچائے گا اسے. والصلاۃ, نماز پڑھے. الصدقہ, صدقہ کرے. الامر بالمعروف, بھلی بات بتاتا رہے. النہی عن المنکر, بری بات سے روکتا رہے. اور یہی سب ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ جذباتی کوئی نعرہ مارے انقلاب زندہ باد, اور ہم لوگ بھیڑ بن کر کے باہر بے نمازی سارے ہم لوگ جا کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. بڑے مجاہدین آئے ہیں اسلام کے لیے لڑنے کے لیے, انقلاب زندہ باد کے نعرے, اور ایک گولی چلی, ایک آدمی ٹپکا, بھیڑ غائب. تو اسلام جو کہتا ہے وہ کریں, ہم بھیڑ نہ بنے, جذبات میں نہ آئیں. ان چیزوں کی پابندی کریں فتنوں سے بچنے کے لیے. اسی طریقے سے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ جہاں بھی محسوس ہو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی. اپنے آپ کو اس میں انوالو مت کریے آپ. انہا ستکون فتنہ, کہ ان قریب فتنے رونما ہوں گے. القاعد فیہا خیر من القائم, بیٹھا ہوا آدمی فتنوں کے ماحول میں کھڑے شخص سے بہتر ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی, اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہے. والماشی خیر من الساعی, اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھو, اس میں اپنے آپ کو مت جھونکو, اس کا حصہ مت بنو. فی الفتنۃ کسروا فیہا قصیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والزموا فیہا اجواف بیوتکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں بھیڑ بن کر کے جذبات میں آگے مت بڑھ جاؤ, اور کچھ بھی مت کر ڈالو. دنگائی مت بن جاؤ, فسادی مت بن جاؤ. بغیر سوچے سمجھے کسی کی بھی دکان کو لوٹ لو, بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر بھی ہتھیار اٹھا لو, کسی کے گھر میں آگ جلا دو. اسلام یہ سب کہنے سے منع کرتا ہے. بلکہ اسلام کیا بولتا ہے؟ ہتھیار توڑ دو, نیزے پھینک دو, تمام ہتھیار کنارے پھینک کر کے گھر کے کونے میں گھس جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ہمیں اور آپ کو بزدل بنا رہا ہے. جب فتنے اس طرح کے ہو جائیں گے کہ جس میں آپ نکل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے بلکہ اور فتنہ پیدا ہو جائے گا, ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ گھر کے کونے میں چپکے سے بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وَكُونُوا كَابْنِ آدم, آدم کے بیٹے کی طرح بن جاؤ. ایک حدیث میں وضاحت پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گھر میں ہم گھسے رہے اور وہاں آ کر کے مارنا چاہے تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ ابن آدم کی طرح بن جاؤ, یعنی تم قاتل مت بننا, مقتول بن جانا. جیسے کہ حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا, حابیل کی طرف اشارہ ہے. جبکہ اسلام نے بہادری کے سلسلے میں بھی تلقین کی ہے, جہاں امکانات ہوں, جہاں فتنے رونما مزید نہ ہوں, کہ آپ اپنی جان کی حفاظت میں, اپنے مال کی حفاظت میں, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں اگر لڑیں اور مارے جائیں تو آپ شہید ہیں. لیکن جب فتنے عام ہو جائیں تو ایسی صورت میں اسلام نے ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے کہ اس میں ہتھیار توڑ کے پھینک دو,
گھروں کے اندر ہی دب کے رہو، باہر نکلو گے تو فتنوں میں پڑ جاؤ گے، اور ایمان کا خطرہ ہمیشہ تمہارے اوپر منڈلاتا رہے گا کہ ایمان چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب حالات زیادہ ہی خراب ہو جائیں، فتنے ہی فتنے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک آدمی اگر دل سے بھی بری چیز کو برا سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تنے تنہا، تو کیا کرے؟ تو دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں گناہ کے کام انجام دیے جانے لگیں، اور کان من شہدھا فکرہھا، کوئی آدمی اس گناہ کے بیچ میں موجود ہو لیکن وہ روک نہیں پا رہا ہے، گھر میں سارے لوگ بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں اور ایک آدمی اسی ماحول میں جیتا ہے، وہیں گھر میں رہتا ہے، سب رشتہ دار ہیں، کہہ بھی نہیں سکتا، کمزور ہے بیچارہ، من شہدھا فکرہھا، اس برائی کے بیچ میں وہ بھی موجود ہے، اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، صرف دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہے کہ یار یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو کان کمن غاب عنہا، تو اس شخص کی طرح اس کو مان لیا جائے گا جو وہاں پہ حاضر ہی نہیں تھا، یعنی اس کو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص اس برائی کی جگہ سے دور ہے، فرضیہا، لیکن اس سے خوش ہے کہ نہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ سب ہونا چاہیے، یہ کیا پرانی سوچ کے لوگ ہیں فلاں فلاں، تو وہ صرف خوش ہو کر کے بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ کان کمن شہیدہ، اس کی طرح اس کو مانا جائے گا جو اس برائی میں شریک ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، آپ کو نماز، روزے اور تمام قسم کے نیک کام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کے لیے؟ وہ اسلام کے ظاہری اور فرائض کے اعمال کو انجام دینا شروع کرے، وہ اپنے گھر کی ہم اصلاح کر لیں۔ حالانکہ ایک بات ہم آپ کو بتائیں، یہ کسان تحریک چلے، ہاں ناگرکتا قانون کی تحریک چلی، ابھی پتہ نہیں کیا کیا تحریک چلے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کبھی کامیابی نہیں ہوں گے، تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے ظالم اور جابر اپنے انجام کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو دنیا کی تصویر پیش کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ دنوں کے بعد پھر اس سے ایک بڑا ظالم آئے گا، تحریک چلے گی اور ظالم جابر فرعون کا ستیہ ناش ہوگا، لیکن پھر اسی تحریک کے جو لوگ ہیرو ہوں گے اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس کو ہتھیار لیں گے تحریک کو، وہ اس سے بھی بڑا ظالم آئے گا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے جو وقت گزرے گا برائیاں بڑھتی جائیں گی، فتنے رونما ہوتے جائیں گے، ماحول خراب ہوتا جائے گا، اور وہ تصویر دنیا کے آپ تاریخ آئینے میں دیکھتے چلے جائیے، اس وقت دنیا میں نعرے ہی نعرے ہیں لیکن خیر آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا، اور ایک ظالم جاتا ہے اس کی جگہ اس سے بڑا ظالم آ کر کے بعد میں قبضہ کر لیتا ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ آندولن چلا، بڑھیا آندولن چلا، لیکن جب وہ جا کے کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کو مزہ چکھنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، تو کم از کم انفرادی طور پر ہم اپنا ایمان تو بچا لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فساد رونما ہوں گے، یہ فتنے ظاہر ہوں گے، ان سب میں ہماری بدعمالیاں ذمہ دار ہیں، ہم سب کی بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سب ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک اسلام کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ جب فساد رونما ہوں گے تو جو سچا مسلمان ہوگا وہ اللہ کی طرف پلٹے گا، رجوع کرے گا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لہذا ہم فتنوں سے گھبرائیں نہ، پریشان بھی نہ ہوں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک سچے مسلمان کی، اور یہی سب سے بڑا مقابلہ ہے ایک سچے مسلمان کی طرف سے۔ فتنوں کا مقابلہ، ظالموں کا مقابلہ ایک سچا مسلمان اسی طریقے سے کرے کہ خود کو سچا دیندار بنائے، سچا مسلمان بنا لے، تو یہ سمجھو کہ اس نے فتنوں کا بہترین مقابلہ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ اب یہ سب غائب ہے اور صرف ہم چلا چلا کر کے روڈ پہ نکل آ جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گی اور
مسلمان کی حیثیت دنیا میں کچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمان دین کا پابند نہیں ہوگا، وہ دنیا دار ہو جائے گا، جیسا کہ ہم آپ ہو چکے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنوں کے مقابلے میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرما لے، اس فتنے کے لپیٹ اور چپیٹ سے ہم سب کو دور رکھ دے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ